Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, today I am going to teach you grade 7 for class 6 and unit 7. The topic is whose pleasure shall we seek? Kis ki khushi hum talash karenge? This is the topic name. Now come to page 71 to reading. Many years ago there lived a man. بہت یا کئی عرصہ پہلے ایک آدمی تھا. He was very wise. وہ بہت عقل مند تھا. One day he said to his son. ایک دن اس نے اپنے بیٹے سے کہا, Oh son, اے بیٹے, do not tie your heart in seeking the pleasure of people. لوگوں کی خوشی تلاش کرنے میں اپنا دل مت لگاؤ. You are not likely to succeed. تم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. Do not pay attention to what people say. لوگوں کی باتوں پر توجہ مت دو. لوگوں کی باتوں پر توجہ مت دو یا لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ مت دو. Instead کی بجائے یعنی اس کی بجائے tell yourself always to seek the pleasure of God. اللہ تعالیٰ کی خوشی تلاش کرنے کی طرف دھیان دو یا توجہ دو. He wanted this lesson to be always remembered. وہ چاہتے تھے کہ ہمیشہ اس سبق کو یاد رکھے یا وہ چاہتے تھے کہ ہمیشہ یہ سبق یاد رہے. Never to be forgotten. کبھی نہ بھولے. He thought of a way. اس نے ایک طریقہ نکالا یا ایک طریقہ سوچا. He then told his son to ride a donkey. پھر اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ گدے پر سوار ہو جاؤ. The son obeyed. بیٹے نے تعمیل کیا, بیٹے نے حکم مانا. The father followed behind on foot. باپ پیچھے پیدل چلنے لگا. They traveled in this way for some distance. اس طرح انہوں نے کچھ فاصلہ طے کیا. After some distance, کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد یا کچھ دیر بعد, they came across a group of people. او لوگوں کے ایک گروہ پر سے گزرے یا انہیں لوگوں کے گروہ پر گزر ہوا. Seeing the son on the donkey, بیٹے کو گدے پر سوار دیکھ کر, one of them said, ان میں سے ایک نے کہا, What an impolite and bad boy. کتنا غیر مہذب اور بدتمیز یا برا لڑکا ہے. The old father is walking on foot. بوڑھا باپ پیدل چل رہا ہے. The young son is comfortably riding on the donkey. جوان بیٹھا گدے پر آرام سے یا سکون سے سواری کر رہا ہے. This is no manner to show respect to one's father. کسی کے باپ کو عزت دینے کا یہ طریقہ نہیں. Father and son heard this. باپ اور بیٹے نے اسے سنا. The son came down from the donkey. بیٹھا گدے سے نیچے اترا. The old man rode on the animal. بوڑھا آدمی سوار ہو گیا یعنی جانور پر یعنی اس گدے پر سوار ہو گیا. یہ پہلے پیراگراف کا کچھ حصہ تھا جس کا میں نے آپ کو ترجمہ کیا. اب اس کے کچھ الفاظ معنی میں نے بورڈ پر لکھے ہیں. اب بورڈ کی طرف توجہ دو. ago پہلے, قبل. tie your heart دل لگانا ایڈیم ہے. likely here mean کبھی. attention mean توجہ. traveled طے کرنا یا سفر کرنا. come across گزرنا یا سامنا ہونا. distance
فاصلہ, مینر, طریقہ. بیڈ بوائے, بدتمیز لڑکا یا برا لڑکا, دونوں آپ کہہ سکتے ہیں. وے, طریقہ یا راستہ. امپولائٹ, غیر مہذب. HEART, ہرٹ مین دل, اور HURT, ہرٹ مین زخمی ہونا. دونوں پیارا ورڈز ہے. یہاں میں نے امپولائٹ لکھا ہے, یہ پریفکس ہے. پولائٹ مہذب یہ لفظ ہے, اور پھر امپولائٹ, پولائٹ سے پہلے IM لگا کر یہ پریفکس بن جاتا ہے سابقہ. امپولائٹ غیر مہذب. فٹ مین پاؤں, اس کی جمع ہے فیٹ, irregular پلورل ہے. واکنگ آن فٹ مین پیدل چلنا. اب یہاں کچھ پروورب ہے سے دیکھو. ڈو ان روم ایز دا رومنز ڈو, جیسا دیس ویسا بیس. ایزی کم ایزی گو, مال مفت دل بے رحم. ڈو ناٹ گیو شارٹ میجر, کم نہ تولو. لیٹ ہم ہیو ہز اون وے, اسے اپنی مرضی پر چلنے دو. سو دس مچ از انف فار ٹوڈے. سی یو دن. اللہ حافظ.